بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے ہر وقت چرچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ معیشت کے لیے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، 40 50 60 بلین ڈالر آ رہے ہیں باہر سے، پھر وہ خبریں گم ہو جاتی ہیں. یہ پاکستان ہے کیا؟ پاکستان ہمیشہ سے جسے کہتے ہیں کہ جب سے بنا ہے، شاید کوئی ایسا وقت ہوگا جس میں پاکستان میں لوگوں کو خوشیاں نصیب ہوئی ہوں، ورنہ پاکستان ہمیشہ سے پریشانیاں، مہنگائی، افراتفری، سیاسی عدم استحکام اس کا شکار رہا ہے. لیکن آج ہم صرف بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی. پاکستان معیشت اٹس آلویز ان ڈولڈرمس. یارننگ گیپ آف ٹریڈ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، بگ ڈیبرس آف دی سرکولر ڈیٹ. بسائڈ دیٹ ہمارے پاس جو ہے تاریخ کا بہت بڑا اسے کہتے ہیں ایک ڈیٹ چل رہا ہے، ہمارے فورن ڈیٹ ہمارا چل رہا ہے. دین وی آر پیئنگ دی ڈیٹ سروسنگ جو کر رہے ہیں ہم، وہ بھی ایک بہت اہم ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے کہ گزشتہ 2 سال سے اب ہم صرف سود ہی اس پہ ادا کر رہے ہیں. یہ بھی پاکستان کا مسئلہ ہے. ایگریکلچر جو کہ پاکستان کا مین اسٹے ہے، اس کا کنٹریبیوشن دیکھیں ہماری اکانومی میں کیا ہے، لیکن وہاں سے ملتا کیا ہے. ہمارے یہاں آئی ٹی سیکٹر کے دیکھ لیں، ہمارے یہاں ٹورزم کو دیکھ لیں، باہر کیا ہم ہر لحاظ سے پیچھے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ ہمارا ایک دماغ بہت بڑھ گیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے دیکھیے کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے. جو مہنگائی ہماری 35-36% ہو گئی تھی وہ اب تقریباً 20% پہ آ گئی ہے. 9% کا ٹھیک ٹھاک اسے کہتے ہیں کہ کمی واقع ہوئی ہے، اور کہتے ہیں اگلے سال یعنی 2025 میں یہ مہنگائی کم بھی ہو جائے گی. لیکن مہنگائی کم کیسے ہوگی؟ عوام کو ارزاں چیزیں کیسے ملیں گی؟ عوام خوشحال کب ہوں گے؟ ان چیزوں کا دور بدر 2-3 فیکٹرز پہ ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے، جس میں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس، پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، اور پاکستان کی انفلیشن. اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ماہر امور ٹیکس اور معیشت دان جناب شاہد ظہیر. ویلکم ٹو دی شو. Thanks. I'm extremely grateful to you for inviting me in this program. شاہد صاحب، Pakistan's export has always been a problem. All the politicians, all the rulers in the past, and the present regime also is talking about export ہونی چاہیے، ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. ظاہر ایکسپورٹ بڑھے گی تو پیسہ پاکستان آئے گا، یہ تو عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ معیشت دان کو بھی سمجھ آتی ہے. لیکن ایکسپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ایکسپورٹ کے مسائل کیا ہیں؟ کیوں نہیں آخر ایکسپورٹ بڑھتی؟ واٹ آر دی میجر irritants؟ First of all, I would like to emphasize the importance of exports. Unfortunately, in Pakistan, so far, we have not assigned top priority to exports. This has never been our passion, never has been our craze, whereas it should have been the obsession of the government to enhance exports. Only when it is obsession, only then it will be materialized. Because first of all, you have to bring mental change. Then when it's mental change, then you will realize it through bringing various steps. Now, as you have rightly mentioned out, there is a big gap, balance of payment, big gap. Simply because our imports are much higher as compared to our exports. And in spite of all the verbal slogans so far raised by our politicians, policymakers, we have not been able to cross figure of $3.5 billion. Now, issue is why? The question which arises, pops up in everybody's mind, that why we have not been able to achieve. Whereas if we compare ourselves with India, Bangladesh exports are $450 billion, whereas that of Bangladesh is $110 billion. Whereas our exports during the last 5-10 years have never touched the figure of 3.8 or 3.9. Very right. Now, what are the basic reasons, as your question pertains? What are the basic reasons? Number one, no priority has been assigned and no concrete evidence or solid policies have been devised to encourage enhanced exports. جب تک آپ پالیسی نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے.
Secondly, I mean to ask you that the government is responsible for this. They are government not is giving the basically policies. responsible for three reasons. Number one, it has not assigned top priority to enhance exports in spite of making tall claims. Secondly, no clear-cut policy has been announced for any sector resulting in improvement in exports. So far, our reliance has only been on one sector, mainly on one sector, that is textile sector. More than 50% of our exports come from exporting garments, whereas there is a large scope in other sectors also. For example, there is a sector, pharmaceutical sectors. Then there is a medicine sector. Apart from that, there is a tourism which can increase. There are many others which can lead to increase in exports. But unfortunately, this has not happened. And Shahid, value addition can also be very important and significant for promoting the exports. Definitely. There are 4 reasons. Number one is that, but unfortunately, perception of our exporters in the eyes of foreign buyers is not good. It's not propitious. They consider our exporters not only dishonest, but also they do not follow the timeline. Apart from this, quality of our products when vis-a-vis Bangladesh and India is not up to the mark. What should we do? First of all, there is a need to improve our perception, and that perception can only be improved when we follow when we improve our quality, number one, bring value addition, spend on research and development. کیونکہ جب تک آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اسپینڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی. تھرڈلی, ڈائیورسیفکیشن آف ایکسپورٹس جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہماری کاسٹ افیکٹونیس, ہماری کاسٹ آف پروڈیوسنگ ایکسپورٹڈ گوڈس جو ہے وہ بہت زیادہ, دیٹ از ٹو مچ ایز کمپیئر ٹو آور نیبرز, ود دا ریزلٹ کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسپینسو ہے اور اسی وجہ سے ہمارے نہیں ہے. سیکنڈلی, کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسیز میں, دیر از اے لیک آف کنسسٹنسی ان پالیسیز. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ سبسڈیز ٹیکس ایگزمپشن دیتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے امیڈیٹلی دے ودرا, ود دا ریزلٹ کہ بزنس مین اور ایکسپورٹر جو ہے وہ شو نہیں فیل کرتے کہ ہم کس چیز کو فالو کریں. فار ایگزامپل, پچھلے گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سبسڈی واز پرووائڈیڈ ٹو ہوم ٹو ان دی فارم آف گیس, الیکٹریسٹی بل, ویئر ایز ناؤ دیٹ سبسڈی از ناٹ دیئر. تو جب تک ہمارے پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی, ایکسپورٹس ڈائیورسیفکیشن نہیں ہوگی, کوالٹی آف پروڈکٹ امپروو نہیں ہوگی, ٹائم لائن کو ہم فالو نہیں کریں گے. اور ایک سب سے اہم چیز اس میں مزید ایڈ کر دوں کہ نارملی جو پہلا آرڈر ملتا ہے ایکسپورٹر کو, دے پرووائڈ دی سپلائی کوالٹی گڈس, لیکن سیکنڈ ٹائم جو ان کو آرڈر ملتا ہے تو اس میں وہ ڈیفیکٹو چیزیں بھیج دیتے ہیں, bringing bad name not only for themselves but also for Pakistan. But remember, Shah Sahab, during the recent past, you must have observed that Pakistan has imposed a ban on the imports. And the raw materials, is also very important for the exporters. So government has no policy, clue about the import material is also used for the exports. But they blindly impose the ban on the imports. As I just mentioned out, that simply because banning imports, the objective was to curtail the expenses of import. But government forgot one important aspect, that when we impose ban on import of goods, we must differentiate between those goods which are not used as raw material for industry. اس پہ آپ بین نہیں کرنا چاہیے آپ کو. آپ دوسری جو لگزوریس آئٹمس ہیں اس پہ آپ بین کریں, لیکن دی پروڈکٹس, دا را مٹیریل وچ دی ایکسپورٹرز یوٹیلائز اٹ فار مینوفیکچرنگ آف گڈس, دیٹ شوڈ ناٹ بی بینڈ, رادر کنسیشنز شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دیم, بیکاز اف یو ول پرووائڈ کنسیشنز تو ایکسپورٹ ریبیٹ تو دیتی ہے. I'm talking of export rebate. I'm talking of rebate on import
of material which is required, which is necessary for manufacturing of exported goods. That's good proposal. I think there should be given a rebate on the raw material of the imports. Raw material. That's right. And secondly, and most importantly, I would say that import of very precious and very expensive things for Pakistan, I think that's not a good policy. I mean, we are importing the food of the cats and dogs and other things, but main important thing, as you've rightly pointed out, is the raw material, which is essential for the purpose of the preparation of the export material. Definitely, there is no doubt in it. No. And now, coming back to how to increase exports, we need to have bilateral and multilateral trade agreements with various countries, because unless we execute bilateral and multilateral agreements with the countries, only then we will be able to supply goods, export goods. And at the same time, we need to find out new markets, because for the time being, there is a large number of countries where we do not export anything. So, summing up the problem of exports, you mean to say we must have a diversified export? You mean to say that the exporter should provide the material or the orders on time, quality orders they should provide to the companies or the people from other countries. And thirdly, and most importantly, you are talking about the import material, which there should be a rebate on the import material. So, I would also like to add, there is another concept of indirect export, which is the latest concept, indirect exporting. Indirect exporting means where you do not have directly access to the market, foreign markets. There you engage different companies those companies which have access to those markets. You negotiate with those companies, and those companies on your behalf take orders and then pass on to the government of Pakistan or to the exporters of Pakistan. okay, now we see that the export of Pakistan has always been a problem. All the governments they passed, always they complain about that we need to export, and we need to export as much as possible to bring the money in Pakistan. But that remains a dream so far. So now let's come up to the next topic. That is called your favorite topic, and that is, tax to GDP ratio. Tax to GDP ratio in Pakistan is always lowest. It never touched double figures. So how do you think this tax to GDP ratio can be increased? And what are the major reasons why we cannot go and match our neighboring countries? Before switching to this topic of tax to GDP ratio, I just want to add one thing which is very important with regard to export. And that is, unless we make it our passion, our craze, we won't be able to increase or enhance our exports. Government, policy makers, politicians must realize that our survival lies only in enhancing exports. Yes, yes. Okay. Now, let's move on to the second topic, that is tax to GDP ratio. As you know, the tax to GDP ratio has always been below 10%. And in spite of all the efforts. Fault lies with the government or fault lies with the policies? The fault lies both with the government as well as with the policies, and thirdly, as well as with the public. Because there are three stakeholders: government, policymakers, and public. Basically, there are two, government and public, but we have bifurcated it into three. First of all, in this regard, we must realize that Pakistan's tax base is exceedingly narrow. When I talk of exceedingly narrow, this means that effective tax base, effective number of tax filers, that is very limited, although total number is 4.9 million, which have on the tax record. But out of those 4.9, only 3 million have filed return. And out of even those 3 millions, the number of returns which declare income, that is also significantly lower. And a large chunk is that which either file zero income
or mainly from self. اور شاہد صاحب ایک اور بھی بڑا گرے ایریا ہے جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا 2.7 ٹریلین یعنی 2700 ارب جو ہے انڈر litigation ہے in different courts of the Pakistan. There is no doubt that is one of the major factors. That so much amount is like, it speaks of the failure not only mainly of the judicial system as a whole. Yes. Judicial system should take or expedite the disposal of such cases to bring the revenue or to settle the revenue. And there is again lack of confidence of the governments in the past and present about the people in Pakistan and out of the Pakistan, the overseas. They think they have no confidence whether this amount which is being collected by the government will be spent on them. In this regard, I use the term trust deficit. The trust deficit between the government and the public is widening with the passage of time. With the result, people are not confident that the amount which they will pay in the form of taxes will be spent on them. Here I would also point out that historically, this is not something which is only peculiar to Pakistan. Such phenomena even existed in UK. And they conducted research, investigated its reasons, and they came to the conclusion that this amount, perception is that the amount which is collected in the form of taxes is not spent on them, is not spent on public. And that is why they are not willing to pay. In order to overcome that perception, they started spending more and more on public. Number one, reducing their own ostentatious expenditure, and thirdly, through media, they made people realize that we do spend on show. Shah Sahib, there is another grey area in Pakistan. That is about the, agriculture. Agriculture کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ agriculture is also one of the agriculture tax. Agriculture sector contributes about more than 20% to total tax to GDP ratio. But agriculture tax, the contribution in total revenue is less than 1%. Basically, now it's a provincial subject, and provincial governments are least bothered and pushed to make or to emphasize on collection of levy and collection of agriculture tax. With the result that collection under that head is almost negligible. Will that remain a dream, or the government will impose tax on the agriculture? Before coming to that dream, I just want to highlight its importance because total its contribution to GDP is 20%. Even ignoring or allowing exemption to small for agriculturists, even 10% if it is contributed, that will give at least 100 billion rupees to the national exchequer, which will solve or help in solving our economic problems. We have constraint, we have to again go to the next topic, but before that, give us the way forward, how we can improve and increase, what 2-3 measures are required? 3 or 4 basic measures. Number one, improve trust deficit by spending less, by reducing government expenditure, curtailing their unnecessary expenditures. Number one, this is most important. Secondly, provide incentives to the taxpayers in the form of rewards or other various incentives, medals. Number 3, this is most important, that is just take strict action against those who are tax evaders. Because unless your accountability is properly conducted and debtors is not created, that won't give any result. And lastly, for the taxpayers, honest taxpayers, there must be a scheme in the form of pension, just like a pension to the government servants. Similarly, or similar pattern scheme should be launched. Okay, the recent, the action taken against the CBR officers, you must have read in the newspaper also. And also some very important changes, good changes, they call it as going to contribute to the acceleration in the tax. Do you think such kind of measures, by removing the person from the post, just by saying you are not capable, you are not competent, you are not effective, you have not done much, do you think the placement could make the whole difference? These changes are just cosmetic changes. These are not going to have any major or significant effect. Rather, it may demoralize the morale. There is a dire need
even if you want to remove somebody from any service or transfer, the method should be transparent. Transparency is the criteria. ریسنٹلی گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا کہ یہ کہا کہ جناب اپنے نادرا سے ریکارڈ چاہیے اور وہاں سے ان کی سم بند کرنا چاہتے ہیں. یہ اقدامات کرنے کی کوشش کی. ایک کون سا سسٹم تھا جو ٹریس سسٹم کیا کہتے ہیں, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, آپ اس کو ختم کر دیا انہوں نے, اس کو ختم کر دیا انہوں نے. تو یہ کیا, یہ آئی ڈو تھنک دا پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک ایکشنس. Track and system that was discontinued, and government has constituted a committee. What is the strategy behind this? So the government claims, government rather accuses that this was nullified, and that is why Prime Minister has constituted a committee. Don't you think government is, Shahid Sahab, government is protecting mostly the influential people, and this whole policies are made for them, to benefit them, not for the poor people. Do you think influential people are paying tax in Pakistan? That is a very controversial topic, because by influential means that if agriculturists don't pay any tax. Influential means because they are the most influential. Predominant majority of them is in assemblies. Housing sector, Agriculturists don't pay taxes. Secondly, housing sector, property, government has levied certain taxes on them, but how far it has been successful, that is to be seen. And thirdly, most importantly, one most important measures to increase tax to GDP ratio is all the vehicles, expensive vehicles in particular, large houses of more than 4 canals, must be taxed, and all the law pertaining to get the money trail should be applied. Do you think the government has the will to do this? Government has no other choice. If they won't do it, its survival become difficult. Although already it is becoming difficult, and that is why we are resorting again and again to IMF. Okay, let's hope it's not hope against hope. We come to the next topic, and that is our inflation, present-day inflation in Pakistan. You know, so government is claiming that it has definitely controlled the inflation. From 32, they have come to 20%. Do you agree that the next year we are going to have much cheaper, vegetables, milk, wheat, rice, sugar? Unless we remove those bottlenecks, overcome that hurdles, we won't be able to achieve. First of all, we need to understand what is inflation. Inflation is simply too much money chasing limited number of goods. There are two components of that. That is money and limited number of goods. There is a different types of inflation. Cost pull. When there is too much cost, things become expensive. Demand, there is too much demand, known as demand pull. Then aggregate demand of public increases. There are also bad governance, one of the major factors. Supply chain is not available or is disrupted because of natural disasters like flood, etc. There is a hoarding. As a result of which, even if you have supply, that is not properly transported to the common man. شاہد صاحب, IMF ہمارے پر جب ہمیں قرضہ دیتی ہے, when they give us loans, what happens? Things go up, prices go up. That general concept or general perception of the layman is that IMF is not good for the country. But we go to the IMF. Why we go to the IMF? Just to give an impression to the donor countries, donor agencies, that Pakistan is stable now. So it is a symbol of stability when IMF gives us loan. But on the contrary, the people of Pakistan are suffering. So how we can do that Pakistani people, یہ جو عوام جو ہے, ان کو بھی کچھ سکون ملے, ان کو کوئی فائدہ ہو. کوئی گورنمنٹ میں یہ ول ہوتی ہے کہ جب IMF سے قرضہ لیں تو لوگوں کے لیے بھی بات کریں؟ سب سے پہلے آپ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ IMF از اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. ہم وہ نہیں اب ہمارے پاس آتے, نہ وہ ہماری کوئی ریکویسٹ ہمارے منتیں کرتے ہیں کہ جی ہم سے پیسہ لے لیں. آن دی کنٹریری وی گو. وائی وی گو؟ بیکاز آور اون ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. ہمارے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ ایکسپینسز. صوبہ کی کنٹریبیوشن اوور آل ٹیکس میں بالکل نہ ہونے کے. شاہد صاحب, مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو انفلیشن ہے,
یہ اس کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی بتا دیں جلدی سے تاکہ ہم پروگرام کے آخری حصے پر پہنچ گئے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جیسے کہ گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ کا زیادہ کیا ہوا ہے، اس انٹرسٹ ریٹ زیادہ کرنے کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے. فائدہ تو یہ ہے کہ فار دی ٹائمنگ منی سپلائز کرٹیلڈ، اور نقصان اس کا یہ ہے کہ گروتھ ریٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے، ود دا ریزلٹ کہ جاب لیس پیپل ہو جاتے ہیں. آلریڈی مور دین 40% آف پاپولیشن از لیونگ بلو پاورٹی لائن. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی کریں گے فار دی شارٹ ٹرم تو اٹ کین بی افیکٹو بٹ ناٹ فار دی لانگ ٹرم. سیکنڈلی کیا ہے کہ آپ ایسی اسکیمیں اناؤنس کریں گورنمنٹ میں، سیونگ سینٹرز میں، کہ جس سے لوگ کیونکہ ہم نے منی سپلائی کو کرٹیل کرنا ہے، اس کو ہم نے لوگوں سے پیسہ نکلوانا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ آپ پروفٹ ریٹ زیادہ دیں گے تو لوگ وہاں جمع کروائیں گے. تیسری چیز کیا ہے جس کو ہم کم کریں، وہ یہ ہے کہ فار دی ٹائمنگ اگر دیر از ایکسٹریم شارٹیج تو آپ اپنی امپورٹ جو ہے وہ اسینشیل گڈس کی، جیسے انڈیا سے آپ کر سکتے ہیں، ایران سے، اپنے نیبرنگ کنٹری سے کریں، اس میں کاسٹ ہوگی. لیکن مور امپورٹنٹلی اپنا سسٹم جو ہے سپلائی چین جس کو امپروو کرے، اس میں یہ نہ ہو کہ جو آپ مافیا بیٹھے ہیں وہ آپ اس کو ہولڈنگ کریں. I mean, monitoring and surveillance is very important. And for that purpose, you need to constitute pricing committees for monitoring and for enforcement of the price checks which government has applied. تھینک یو Only ویری then مچ، it will تھینک یو be ویری مچ شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ٹائم کی کمی تھی اس وجہ سے آپ نے لیکن کوشش کی کہ یہ 2-3 مسائل پر میں ڈسکشن کی ہے، اور آئندہ ہم پاکستان کے دیگر مسائل ہیں جو کہ پاکستان میں جو فارن انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، ٹورزم کی بات ہوتی ہے، یا پاکستان میں آئی ٹی کے سیکٹر کی ایکسپورٹ ہے جو انڈیا کا بہت کم ہے، اس پہ بات کریں گے. ناظرین، یہ تھے شاہد ظہیر صاحب، انہوں نے کچھ ہمیں کوشش کی ہے کیونکہ ٹائم بہت محدود تھا تو ہم نے گفتگو کی ہے. پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے قدرت نے اس کو بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، لیکن پاکستان میں آخر وہ جو 75 سال سے ایک لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ایک دن بہت بڑی طاقت بنے گا، ایک بڑی قوت بنے گا، ایشین ٹائیگر بنے گا، یہ کب ہوگا؟ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری نیتیں صحیح ہوں گی، جب ہمارے حکمران صحیح ہوں گے، جب ہماری پالیسی ٹھیک ہوگی، جب رول آف لا ہوگا، جب ہماری جوڈیشری جو ہوگی اسٹرانگ ہوگی، جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، اور جب عوام میں ول ہوگی کہ وہ محنت کریں گے اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.